السلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الله لا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا فقها يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم سدد رميهم وسدد رايهم وسدد خطاهم. اللهم نفس. اللهم فرج عنا ولإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامنا والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. صلى وسلم على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرت کہ معین الفلسفہ کا مطالعہ کر رہے تھے تو اس میں کبھی کبھی اس کتاب کو بھی دیکھتے تھے کیونکہ ہر چیز اس میں واضح نہیں ہے اس کی زبان، لیکن میں سوچا اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے رہے. اب یہ نہیں پتا کہ مسلسل دیکھیں گے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی جو ہے سمجھ میں آتی ہے ہمارے اور کتنی جو ہے ہمارے لیے اس وقت مفید ہے. بہرحال بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء. ٹھیک ہے، اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں اس کو. کہہ رہے ہیں انہم تحابت الفلاسفہ سے نقل کیا انہم یحکمون بظن و تخمین من غیر تحقیق و یقین. امام غزالی. یہ مطلب کانٹیکسٹ ہے، اسی سیاق میں فلسفیوں کی باتیں. فلسفی کو اسلام میں یہ فلسفہ جو ہے یونانی فلسفہ ہے، اس کا تحافہ امام غزالی نے کیا. اسی کے تناظر میں فلسفہ پڑھنا چاہیے. ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ فلسفہ تو پڑھایا جاتا ہے، تحافظ الفلسفہ نہیں پڑھایا جاتا، الا یہ کہ علم کلام میں جو ہے وہ آ جاتا ہے کافی حد تک. لیکن یہ یعنی کتنی بدنصیبی بات ہے کہ تحافظ الفلاسفہ جو ہے نہیں پڑھایا جاتی. ہمارے جو حضرت علامہ جدو کا جو مدرسہ ہے ملتانیہ میں تکوین العلماء، اس میں آ جاتی ہے، یا پڑھائی نہیں بھی جاتی تو ان کی درس میں یعنی ان کی جن کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے اس میں شامل ہے. بہرحال ہدایت الحکمہ الفن الاول من الطبیعات للعلامہ اثیر الدین المفضل بن عمر الابہری المتبوس مع حاشیۃ الجدید المسمى درایت الحکمہ والمکلمہ فی علم الکلام من شعبۃ الکتب الدراسیہ مجلس المدینہ علمیہ کراچی. اچھا جی، ہمارے دعوت اسلامی والے بھائی نے اس کو شائع کیا، ماشاء اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. قال الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ليعلم ان الخلاف بینه وبین غیر من الفرق ثلاثة اقسام. یہ کہاں سے تو کیا کن فرقوں کی بات کر رہے ہیں؟ القسم النزاع فی الى لفظ مجرد. ہاں جی، یہ جو ہے فلسفیوں کے بارے میں عمومی بات کر رہے ہیں، یہ بھی تحافہ یعنی عمومی تھا. تو جو نزاع جو ہے ہمارا فلسفیوں سے امام غزالی فرما رہے ہیں اس کی کئی قسمیں. قسم اول وہ جو ہے جو مجرد یعنی لفظی نزاع ہے، تسمیۃ انسان عالم جوہر. اب یہ امام غزالی کی رائے ہے، اس کو ماننا کوئی ضروری نہیں، کیونکہ جوہر کی جو تقسیم ہے وہ وجود کی تقسیم سے آتی ہے، اور وجود جو ہے ایک لحاظ سے تو وجود میں خدا تعالیٰ بھی شامل ہیں کہ وہ لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو وجود تو اسی کا ہے اصلی جو حقیقی وجود، کیونکہ دوسرے سارے وجود جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وجود پر منحصر ہے اور اس کی مرضی سے قائم ہے. تو قائم بذات وجود تو صرف ایک ہی ہے، یعنی حقیقی قائم بذات جس کو کہتے ہیں.
اس لیے مطلب میں بار بار کہتا ہوں کہ جب ہم قائم بذات کی بات کرتے ہیں تو، اور یہ بات مطلب نہیں یہ ہے کہ حالانکہ اس نے بڑی گمراہی پھیلائی، لیکن یہ کہ کیونکہ عیسائی ماحول سے آیا تھا، تو ڈیکارٹ کے ہاں ہے یہ کہ وہ کہتا ہے کہ اصل جوہر جو ہے صرف خدا تعالیٰ ہے، ان معنوں میں کہ وہی قائم بذات ہے اور تو کوئی چیز قائم بذات حقیقتاً نہیں ہے۔ دوسری جن چیزوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ قائم بذات ہے، یہ نسبی ہے، لیکن اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہ امام غزالی کی رائے ہے کہ یہ نزاع جو ہے لفظی ہے، کیونکہ اگر حقیقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہی حقیقی وجود ہے، اور ان معنوں میں پھر وہ جوہر اور غیر جوہر کی تقسیم ہے وہ وجود عرضی کی ہے، حقیقی وجود کی نہیں ہے۔ بہرحال یہ بھی ہم امام غزالی کی برکت سے ہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ القسم الاول يرجع النزاع الى لفظ كتسمية صانع العالم تعالى عن قولهم جوهرا مع تفسيرهم الجوهر بأنه الموجود لا في موضع بأنه الموجود لا في موضوعه، أي القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى مقوم يقوم، ولم يريدوا بالجوهر المتحيز على ما أراده خصومهم، یعنی فلسفہ یہ بھی محل نظر ہے یہ بات، کیونکہ اگر آپ صرف مادہ پرست فلسفی ہیں جیسے یونانیوں کے ہاں، تو انہوں نے تحیز کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں ہے۔ ولسنا نخوض في ابطال هذا لأن معنى القيام بالنفس إذا صار متفقا عليه رجع الكلام في التعبير باسم الجوهر عن هذا المعنى إلى البحث عن اللغة وإن سبقت اللغة إطلاقا رجع جواز إطلاقه في الشرع إلى المباحث الفقهية فإن تحريم إطلاق الأسامي وباحة يؤخذ مما يدل عليه ظواهر الشرع۔ تو اس کا جو جوہر ہے اس بات کا، مثال کو اگر ہم نہ بھی قبول کریں تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو فلاسفہ سے مسلمانوں کے اختلافات ہیں ان کی قسمیں، پہلا اختلاف وہ ہے جن میں ہمارا اور ان کے اختلاف سے لفظی ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے، ہماری یعنی مغربی تہذیب سے بھی بہت سے ہمارے اختلاف جو ہیں صرف لفظی ہیں، تو یہ لیکن یہ ایک اختلاف ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے اختلاف ہیں جو لفظی نہیں ہیں بلکہ جوہری ہیں۔ سیاتی بقیت فی صحیفت، صحیفہ کا کیا مطلب ہے؟ 9 صفحہ 9 6 7 8 آج صرف اس کو شروع کر رہے ہیں تو مطلب اس میں اللہ القسم الثانی مما ما لا مذہب فی اصلا من اصول الدین، دوسرے وہ ہیں جس میں جو ہے اختلاف جو ہے لفظی نہیں ہے، اور یہ اہم بات ہے جو امام نے تقسیم کی، اہم ہے۔ پہلا اختلاف جو ہے ہمارا ان سے لفظی ہے بعض معاملات، اور یہ اصولاً دیکھا جائے تو ہر مخالف اسلام تہذیب سے ہماری جو اختلاف ہے وہ ان 3 قسموں میں جو امام غزالی فرمائیں گے آئیں گے۔ ایک اختلاف جو ہے، اور یہ جو مطلب میں نے امام غزالی کے منہاج پہ مضمون لکھا تھا اس کی بنیاد یہی ہے، یہی امام غزالی کی یہی تقسیم ہے ایک لحاظ سے۔ لیکن دوسرا اختلاف جو ہمارا ان سے لفظی نہیں ہے، لیکن دوسرا قسم ہے ان کے خیالات کی، اس سے اختلاف یا اتفاق لفظی نہیں ہے، لیکن یہ وہ اصلاً دین کے خلاف نہیں ہے، وہ ما لا يسلم مذهب في اصلا من وليس من ضرورة تصديق الانبياء والرسول صلى الله عليه وسلم منازعتهم فيه كقول من الكسوف القمر عبارة عن انمحاء ضوء القمر بتوسط الارض بينه وبين الشمس من حيث انه يقطع النور من الشباب والرطوبة، یعنی کسوف کی تعریف فاذا وقع القمر في ظل الارض انكتب فيه نور الشمس وقول من كسوف الشمس معناه وقوع جرم القمر بين الناظر وبين الشمس وذلك ان، تو یہ مثال جو ہے مثلا واقعاتی واقعے کے بارے میں، تو مطلب یہ کہ فلسفی کہتے ہیں کہ
کسوف یعنی ان کی جو کسوف قمری یا کسوف شمسی کی جو ان کی تعریفیں ہیں، یا تعریف نہ بھی کہیں تو اس کو یعنی ان کا جو وضاحت ہے اس کا وہ دین سے متصادم نہیں ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط اس کا دین. تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ جو ہیں مثلا سائنس کو ہم رد کرتے ہیں، لیکن سائنس سے ہمارا جو اختلاف ہے وہ بھی ان تینوں چیزوں میں آ جائے گا. سائنس کے بعد امور وہ ہیں جو صرف لفظی ہے ہمارا ان سے اختلاف، دوسرے امور وہ ہیں جو جن کا مواد لفظی نہیں ہے لیکن اس میں واقع کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس واقع کا کوئی تصادم نہیں ہے ہمارے عقائد سے. اور تیسرا وہ ہے جو وہ خیالات ہیں جو ہمارے عقائد کے خلاف ہیں. پہلے اور دوسرے کو ہم قبول کر سکتے ہیں اور تیسرے کو رد کرتے ہیں، یہ امام غزالی کا طریقہ ہے. لیکن اور یہ بہت اہم چیز ہے جو غزالی منہاج کو دوسرے میں منع ہے، اس تیس تقسیم سے پہلے ان کی عمومی رد ضروری ہے، کیونکہ اگر عمومی آپ رد نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس نظام کا جو منہج ہے اور اس نظام کی جو اورینٹیشن ہے، اس کی جو جہت ہے اس کو قبول کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس کو قبول کرتے ہیں، اس میں جو ہے اسلام کے جو خلاف ہے اس کو رد کرتے ہیں. تو یہ منہج غلط ہے. منہج صحیح یہ ہے کہ پہلے سائنس کو کلیتاً رد کریں کیونکہ حق صرف اسلام ہے، اس کے بعد دیکھیں اسلام کے تناظر میں لفظی اختلاف ہے تو اس کو اسی کو تحافہ کہتے ہیں، لفظی اختلاف ہے اس کو آپ نے رد کر دیا. ایسے دوسرے وہ امور ہیں جن میں ہمارا ان سے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، کہ سے دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یعنی کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں، ورنہ تو ہر چیز دین سے متعلق ہے. اور تیسرا وہ اختلاف ہے جس میں ہمارا ان کا جو ہے اختلاف ہے. سیاتی بقیہ فی صف 55 یہ کیوں کیا ہے انہوں نے. وہذا الفن یعنی مطلب یہ ہے کہ کیا لیں فلکیات کی مثال حضرت امام غزالی نے دی. لسنا نخوض فی ابطالی لا يتعلق فی غرض ومن ظن ان المراد فی ابطال هذا من الدین فقد جنى على الدین، اس نے یعنی دین پر ظلم کیا. وضعف امره فإن هذه الامور تقوم عليها براهين ہندسیہ حسابیہ لا يبقى معها ریب. یہ بھی امام غزالی کی مثلا یہ ہے کہ رائے ہے، لیکن یہ جو اصل جو آپ کی تقسیم ہے وہ قائم ہے. ومن يطلع عليها ويتحقق أدلتها حتى يخبر بسببها عن وقت الكسوفين وقدرهما ومدة بقائهما إلى الانجلاء إذ قيل له إن هذا على خلاف لم يتصرف فيه وإنما يتصرف في الشرع وضرر الشرع ممن ينصره لا بطريقة أكثر من ضرر ممن يطعن فيه بطريقته. یعنی دین کے یعنی انجان حمایتی ایسے بھی ہوتے ہیں جو دین کو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیونکہ یونانیوں سے آیا ہے تو یہ ہر چیز ہی ان کی غلط ہے. تو یہ تو نہیں ہے یونانی مطلب یونانی بھی ہماری طرح انسان ہے، مغربی ہماری طرح انسان ہے، 1+1=2، اس میں ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمارے ان سے اختلاف عیسائیوں سے ہے کہ جو کہتے ہیں 1+1=1 3 نہیں ہے، 3 بھی ہے اور 1 بھی ہے. وہ کما کہ عدو عاقل خیر من صدیق جاہل. ٹھیک ہے، کہنے 113. وهذا انصرافنا في عن مناقشتهم في أمثال هذا، لأن البحث في العالم عن كونه حادثا وقديم ثم إذا ثبت حدوثه فسواء كان كرة أو بسيطا أو مسدسا أو مسمنا فسواء كان سمة وما تحت 13 تبقى كما قالوا أو أقل وأكثر، فالمقصود كونه من فعل الله فقط كيف ما كان. اس میں بھی ہمارا اختلاف نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جو واقعاتی چیزیں ہیں اس میں چاہے وہ صحیح ہوں یا غلط ہوں ان کا دین سے ڈائریکٹ جو ہے اختلاف یعنی زد نہیں پڑتی، کیونکہ اصل جو مسئلہ یہ ہے کہ خدا نے کائنات کو تخلیق کیا ہے یا نہیں کیا. اب کائنات کو اگر ایمان لیں کہ خدا نے تخلیق کیا تو آپ موحد ہیں. اس کے بعد اس کائنات کی نوعیت کیا ہے جو ہمیں
نظر آتی ہے، اس میں سمجھنے کی کوشش، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن صحیح ہو یا غلط ہو اس کا دین پہ کوئی زد نہیں ہے جب آپ نے یہ مان لیا کہ یہ عمومی طور پر پھر آپ یعنی خالق کا تخلیق سے کیا رشتہ ہے اس میں تفصیل ہے ظاہر، لیکن امام غزالی جو ہیں یہ ایک بنیادی چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا، اور یہ اب قسم ثالث کی طرف جس میں ہمارا ان سے اصل اختلاف ہے، فلسفیوں سے پہلے بھی اور آج بھی، وما يتعلق فی باصل من اصول الدین کالقول فی حدوث العالم وصفات الثانی وبیان حشر الاستار والابدان قطعا انکروا جمیع ذلک، یعنی عالم حادث ہے یا نہیں، اس کا یعنی ارسطو نے انکار کیا، سارے فلسفی انکار نہیں کرتے اس کا، لیکن ارسطو نے انکار کیا، یا قدیم یونان میں زیادہ تر لوگوں نے، اور ثانی کی صفات کیا ہیں، مثلا یہ کہ ارسطو کا جو خدا ہے اس کی صفات جو ہیں بہت محدود ہیں، یعنی وہ تخلیق نہیں کرتا، اور یونانیوں کے زیادہ تر خدا کا جو تصور ہے تو اس میں اسلام کے بالکل حشر الاجساد والابدان، یعنی جسم جو ہے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے، یہ سب کا انکار کیا۔ فہذا الفن ونظائره هو الذي ينبغي ان يظهر فساد مذہبهم في دون ما عداه، تو فلسفیوں کی جو تنقید ہے وہ اس پہ مرکوز ہونی چاہیے، یعنی اس زمانے کے فلسفیوں کی بات کر رہے ہیں، آج تو ظاہر ہے، لیکن یہ جو تقسیم آپ نے کی ہے وہ آج بھی ریلیونٹ ہے، یعنی آج بھی وہ ریلیونٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں، یعنی آج بھی اس کی افادیت قائم ہے، کیونکہ جو غیر اسلامی تہذیب کو جو اب رد کریں گے اس میں تین چیزیں ہوں گی، ایک چیز وہ پہلی یہ جو اختلاف لفظی ہے، دوسرا یہ کہ اختلاف حقیقی ہے لیکن وہ اختلاف جو ہے اس کی زد جو ہے وہ اس کا دین سے کوئی تعلق ایس سچ نہیں ہے، تیسرا وہ جن کا دینی اصول دین سے تعلق ہے، یعنی اصول دین کا مطلب یہ ہے کہ لوگ عموماً اصول دین سے عقائد مراد لیتے ہیں، لیکن تمام عقائد اصول دین میں سے نہیں ہیں، صرف اصول دین سے وہ عقائد ہیں جس کی وجہ سے آپ اسلام میں یا تو داخل ہوتے ہیں یا خارج ہو جاتے ہیں، سمجھے نا، یہ امام غزالی کا منہج ہے، اس لیے مطلب ہم تو یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ، اس کی میں تھوڑی تشریح اور کر دوں۔ تو امام غزالی کے جو فلسفے کے بارے میں منہاج ہے، اور جس کو ہم اس لحاظ سے ہم اپنے آپ کو امام غزالی کا مرید کہتے ہیں، ان کے منہج پہ قائم کریں، پہلے غیر اسلامی تہذیب کو عمومی طور پہ رد کیا جائے، کیونکہ اس کو عمومی طور پہ رد کیے بغیر پھر اس کو مطلب آپ ایک غیر اسلامی تہذیب کے طور پہ دیکھیں گے نہیں، عمومی طور پہ غلط نہیں دیکھیں گے، اور عمومی طور پہ غلط دیکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں ہر چیز غلط ہے، لیکن یہ کہ مجموعی بحیثیت مجموعی غلط، اس کی مثال اس طرح لے لیں کہ جو پانی ہے اس میں گندا پانی اور اچھا پانی ملا ہوا ہے، اور گندے پانی جو ہے سرایت کر گئے تو اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے جب تک اس کو کلی طور پہ، اب جو ہے اس کو پھر الگ کریں تو اس میں پھر تین چیزیں آئیں گی، ایک لفظی اختلاف، دوسرا جو ہے سبسٹینشل یعنی نفس مضمون پر اختلاف، اور نفس مضمون پر جو اختلاف ہوگا اس میں ایک وہ چیز کی جس کا دین سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے، دوسرے جس کا دین سے ڈائریکٹ تعلق، تو اس عمومی رد کے بعد جو ہے جس چیز پہ ہم فوکس کریں گے وہ یہ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے مطلب ہم اس چیز کو رد کر کے اس میں بھی شاید کچھ چیزیں بچ جائیں جو ڈائریکٹ نہیں ہیں اسلام کے خلاف، تو اس کو لیکن وہ جزوی چیزیں ہوں گی، پھر ہم ان چیزوں کو بھی قبول کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو قبول کر سکتے ہیں، لیکن ان تینوں کو لے کے ایک مجموعی جو اس کا کل بنائیں گے وہ بالکل مختلف ہوگا، وہ جو پانی عمومی پانی ہوگا وہ بالکل مختلف ہوگا، جو حوض ہمارا بنے گا وہ بالکل مختلف، تو یہ ہے، تو اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا
محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب.